الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلے اپنے اس اصفہ مدرسے کے ان دو ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے محترم و مکرم جناب بھائی حافظ فرمان صاحب کو اور میرے نوجوان دوست ساتھی بھائی شاہد صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک سنانے کی سعادت عطا فرمائی اور یہ سعادت انہوں نے حاصل کی۔ اللہ کا دین دوستو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑا کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی بزرگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر میں دین کا کام نہیں کروں گا تو دین کی عمارت گر جائے گی، بلکہ بڑے سے بڑا عالم، بزرگ، صوفی وہ یہی کہتا ہوا اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خدمت میں سبب بنا دیا، یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو اپنے نوکر اور خادم بہت ملتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک سوال اور بھی چھپا ہوا ہے کہ جب عبادت کے لیے فرشتے اللہ کے پاس تھے تو پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو عبادت کا مکلف کیوں بنایا؟ کیوں باؤنڈ کیا ہے انسانوں کو، بنی نو آدم کو، کہ وہ عبادت کریں؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو جنات کو پیدا کیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ لیعبدون، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر تو عبادت کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ایک پلک جھپکتے ہی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی نہیں ہے، وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان کی عبادت کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہوگا بنسبت بنی نو انسان کے، کہ اللہ نے ان کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا، لیکن فرما دیا کہ تم معصیت، گناہ اور نافرمانی کر تو سکتے ہو لیکن کرنا نہیں ہے، اور تب تمہارا کمال مانا جائے گا، تب تمہاری عزت ہوگی، تب تمہارا احترام ہوگا، تب تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، جب تمہیں سارے ذرائع ملے ہوئے ہوں گناہ کرنے کے، لیکن تم پھر بھی اللہ کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہو، سرنڈر ہو جاتے ہو، سر بسجود ہو جاتے ہو، جھک جاتے ہو۔ اس پر تمہیں انعام ملتا ہے، اس پر تمہیں ایوارڈ ملتا ہے، اس پر تمہیں جزا ملتی ہے۔ اور پھر فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس وجہ سے اس بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ ایک مثال اس کو سمجھیے، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں یہ بات۔ ایک آدمی ہے، وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اور ہم اس آدمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ آدمی اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ اس نے کبھی بدنظری نہیں کی ہے، یعنی اس نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ تو کمال کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا نا، اس کی تو آنکھیں کام ہی نہیں کرتی ہے نا، وہ چاہے بھی صحیح کسی غیر عورت کو دیکھنے کے لیے تو دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو اس کی تو آنکھیں کام نہیں کرتی۔ کمال تو اس شخص کا ہے جو دیکھ بھی سکتا ہو، جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، جس کی آنکھوں کے اندر نظر ہے، جس کی آنکھیں دیکھنے کی پاور اور طاقت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی غیر محرم عورت سامنے آتی ہے وہ اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ جب کوئی اور عورت اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کی سے نظریں ہٹا دیتا ہے، کوئی برائی کی طرف نظر جانے نہیں دیتا، تو زیادہ ریوارڈ اور زیادہ ثواب تو اس شخص کا ہے نا دوستو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات کی بھی ہے، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی بھی ہے، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانوروں کی بھی ہے، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی بھی ہے، لیکن اللہ نے جانوروں سے، جنات سے، فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ممتاز اور علیحدہ کر کے انسان کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ تھا، یہ پھر بھی گناہ نہیں کر رہا تھا، اس کو زیادہ مقام اور زیادہ ریوارڈ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر ہم تھوڑے سے اس اعتبار سے بھی زیادہ خوش نصیب بن سکتے ہیں، تھوڑا سا محنت کریں تو اللہ کے ولایت کا مقام بھی ہمیں مل سکتا ہے، ولی بن سکتے ہیں، بزرگ بن سکتے ہیں، کہ ہمارے تو یہاں غیر مسلم ملک کے اندر قدم قدم پر گناہ کے ذرائع موجود ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہمارے پاس گناہ کے وہ ذرائع نہیں ملتے، ہم بعض دفعہ وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں ڈر ہوتا ہے، وہاں خوف ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، اور دیکھنے والے، لان تان کرنے والے ہزاروں ہر قدم پہ ملتے ہیں۔ یہاں تو لان تان کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی اگر شراب سے بچا ہوا ہے تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے بچا ہوا ہے، یہاں اگر کوئی زنا سے بچا ہوا ہے تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے بچا ہوا ہے، یہاں اگر کوئی غلط کاری سے بچا ہوا ہے تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ ثواب حاصل کر رہا ہے یہ شخص جو کسی غیر مسلم ملک میں رہ کر، ایک ننگے ملک میں رہ کر، ایک فحاشی اور عریانی والے ملک میں رہ کر وہ اپنے آپ کو مدرسے کے اندر لے آتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر لے آتا ہے، وہ اپنے آپ کو تراویحوں میں پابند کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو روزوں میں پابند کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مشغول کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری میں لے آتا ہے، یہ زیادہ ثواب حاصل کرنے والا ہے دوستو۔ اب اسی کی روشنی کے اندر اب حدیث کا ترجمہ سنی، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ
یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ کچھ لوگ ایسے ہوں گے. کیا ترجمہ ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقشہ کھینچ رہے ہیں اس حدیث کا. ابو ہریرہ امیر المؤمنین حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور کیا ہے؟ بڑی لمبی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے یہ جملے کلمات آتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو جاتے ہوں گے، اجتماع کر لیتے ہوں گے. یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے ہوں گے. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کا عمل کر رہے ہوں گے. تدارس، درس کر رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے. پھر کیا ہوگا ان کا ریوارڈ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کیا ہے؟ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر سکون طاری ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے سکون کی نعمت ان کو مل جائے گی. آج دنیا میں پیسہ مل جاتا ہے، تعیش مل جاتا ہے، ڈالرز مل جاتے ہیں، اکاؤنٹ مل جاتے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، اور نت نئے کھانے کے لیے سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے، لیکن سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. یہ سکون بہت بڑی نعمت ہے دوستو. وہ فقیری، جس فقیری کے اندر، وہ جھوپڑے کے اندر وہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کو سکون ملا ہوا ہو تو وہ بادشاہ ہے دوستو. اور وہ شخص جو بڑے بڑے محلات میں رہتا ہو، جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کو سکون نہ ہو، تو یقین جانی وہ بھیکاری ہے اور فقیر ہے. وہ فقیر، وہ بھیکاری ہزار درجہ بہتر ہے جو اللہ کے در کا بھیکاری ہے، جو اللہ کے در کے سامنے آ کے اپنے پیشانی کو جھکا دیتا ہے، جو اللہ کے سامنے آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے. وہ ہزار درجہ اس شخص سے بہتر ہے جس کے پاس دنیا کی ہزار چیزیں موجود ہوں لیکن سکون کی دولت اس کے پاس نہ ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ پریشر آ گیا، شوگر آ گیا، یہ نت نئی بیماریاں آ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو انجیکشن لگانے پڑ رہے ہیں، کوئی ٹیبلٹ لینی پڑ رہی ہے، اور پیسہ اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سکون میسر نہیں ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. ان پر رحمت کی چادر ڈھانپ دی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب یہ مسجدوں میں آتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، اجتماع کر لیتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو پھر کیا تجربہ، پھر کیا ریوارڈ، پھر کیا ان کو انعام مل رہا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. اپنے فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کا فخر کرتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہانگ کانگ کے اندر ساری دولت ملی ہوئی تھی، جن کو ہانگ کانگ کے اندر ڈالرز ملے ہوئے تھے، جن کو ہانگ کانگ کے اندر پیسے ملے ہوئے تھے، جن کو ہانگ کانگ کے اندر عیاشی کا سارا سامان میسر تھا، جن کو سب کچھ کرنے کے لیے سب کچھ وسائل موجود تھے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے لیے آ کے جھک جاتے تھے. وہ پھر بھی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، وہ پھر بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے تھے، وہ پھر بھی قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے. ان میں بغض نہیں تھا، ان میں نفرت نہیں تھی، ان میں جھوٹ نہیں تھا، ان میں غیبت نہیں تھی، ان میں بدشگونی نہیں تھی، ان میں بدفعلی نہیں تھی، ان میں توہمات نہیں تھے. وہ ہر ایک سے محبت کرنے والے تھے. وہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے راضی ہو جایا کرتے تھے. ان لوگوں کا بدلہ اور اجر یہ ہے کہ یہ لوگ رحمت للعالمین کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک بڑا مقام حاصل کر رہے ہیں، مومنین بن رہے ہیں، اچھا مقام حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا گیا؟ اس کی کوالٹیز کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمان. ترجمہ سنیے. کچھ لوگ ایسے ہیں یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں دوستو. میں کوئی بزرگ یا کسی صوفی یا کسی اسکالر کا کلام نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں دوستو. انما المؤمنون، کچھ مومن لوگ ایسے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان کا مقام اور مرتبہ بلند جاتا ہے. زادتہم بڑھ جاتا ہے ایمانا، ان کا ایمان. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ لوگ سیزنی لوگ نہیں ہیں کہ صرف رمضان میں نماز پڑھتے، بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو پراپر نماز ادا کرتے ہیں، جو مکمل طریقے سے پریکٹیکلی اچھے مسلمان ہیں، جو صرف سیزن کے مسلمان نہیں ہیں کہ رمضان آئے گا تو ٹوپیاں رکھ لیں گے، رمضان آئے گا تو تسبیحاں اٹھا لیں گے، رمضان آئے گا تو کچھ دنوں کے لیے شیپ نہیں کریں گے، رمضان آئے گا تو ہم نیک بن جائیں گے، رمضان آئے گا تو ہم مدرسے کے اندر آتے جاتے رہیں، اور جیسے ہی رمضان جائے گا بس پھر جمعے کو ملاقات کریں گے. ایسے سیزنی مسلمان نہ بنیے دوستو. اللہ تعالی ہم کو مکمل دین پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں دین کا عاشق بنائے. یقین جانیے ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، بس ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ دین سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. شاید اسی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک فاسقہ فاجرہ عورت کی بخشش کر دیتے ہیں کہ وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پہلاتی ہے، تو اپنے اندر بھی کچھ ایسے اعمال ضرور کرتے رہا کرو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ. میں آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کی طرف چلتا ہوں. تاریخ میں ایک نام آتا ہے مالک بن دینار کا. ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ آتا ہے، یہ کوفہ سے نکلتے ہیں، یہ چلتے ہیں حج کرنے کے لیے دوستو، اور راستے میں جاتے ہوئے اونٹ پہ جا رہے ہیں، گھوڑے ہیں، راستہ ہے، قافلہ ہے، لوگ جا رہے ہیں حج کی طرف، یہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک فقیر، ایک درویش آدمی ملتا ہے، وہ معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، پاؤں سے وہ معذور ہے. تو وہ گھسٹتا ہوا، وہ زمین کے ساتھ رگڑے کھاتا ہوا، رینگتا ہوا وہ چل رہا ہے اور جا رہا ہے. اس کی منزل جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے. تو مالک بن دینار نے اس سے پوچھا، ارے اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں حج کرنے جا رہا ہوں. ارے بھائی تو مکہ مدینہ تو بہت دور ہے، تو کسی سواری کو لے لینا بھائی، کسی اونٹ کو پکڑ لے، کسی گھوڑے کو لے لے، کوئی اپنے ساتھ سب مسافر ساتھ کر لے تاکہ تو آرام سے جائے. تو یہ کیا زمین کے ساتھ رگڑتے جا رہا ہے؟ تو اس درویش فقیر آدمی نے مالک بن دینار کو عجیب و غریب جواب دیا. کہتے ہیں حضرت میں نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے ولی اور صوفی آدمی ہیں، لیکن مجھے آپ کے اس مشورے پر بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. مجھے ذرا بتاؤ، میں اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے جاؤں تو کیا گھوڑے پر یا اونٹ پہ شاہ سوار بن کے جاؤں گا؟ میں رگڑے کھاتا وہی جاؤں گا. میں جا رہا ہوں دربار رسالت میں جا رہا ہوں دربار خدا میں، کعبۃ اللہ میں چاہتا ہوں میں اسی طرح زمین کے ساتھ رگڑے کھاتا جاؤں اور اللہ کو بتاتا جاؤں یا اللہ میں بہت گناہگار، رگڑے کھاتے یہی میں اپنے جسم کو زخمی کرتے وہاں پہنچوں گا اور کہوں گا یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مگر یہ جسم جو تو نے مجھے ہی دیا تھا، یہ میرا پورا جسم زخمی ہو چکا ہے، ان زخموں کو، ان چورا چور زخموں پر لاج رکھ اور اس پر رحم فرما اور مجھے معاف فرما دے. کیا وہ عظیم لوگ تھے، کیا وہ عظیم صوفیاء تھے، کیا وہ عظیم مناجات کرنے والے لوگ تھے. کہتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا سمجھایا، میں نے کہا تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں تو کر لینا، ابھی تو کچھ سواری لے لے. کہتے ہیں وہ نہیں مانا تو نہیں مانا، وہ اسی طرح چلتا ہوا چلا گیا. کہتے ہیں ہم بھی چلے گئے.
کہ میں مکہ مکرمہ پہنچتا ہوں، میں اپنا طواف کرتا ہوں، میں پھر وہاں پہ حاضری دیتا ہوں، میں سعی کرتا ہوں، میں صفا مروہ کرتا ہوں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا پتہ ہوگا یہ وادیاں کون کون سی وادیاں ہیں۔ پھر میں مزدلفہ چلا جاتا ہوں، پہلے مینا چلا جاتا ہوں، پھر میں عرفات چلا جاتا ہوں، پھر رات کے ٹائم میں مزدلفہ کی وادی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، اپنے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پھر اس معذور آدمی کی یادیں مجھے بار بار آتی ہیں، اس کی وہ ادائیں مجھے بار بار یاد آتی ہیں۔ کہنے لگے کہ رات کو مزدلفہ کی ہم نے رات گزار دی، صبح میں مینا کی طرف چلا گیا، کہتے ہیں میں مینا میں وقت گزار رہا ہوں، پھر میں نے شیطان کو کنکریاں مارنی تھی، وہاں سے گزر کر آیا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو ایک مسئلہ پتہ ہوگا کہ جو حاجی لوگ جب جاتے ہیں نا تو وہاں پہ اپنا ایک جانور بھی ذبح کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی حج کر رہا ہوتا ہے تو حج تمتع حجاج حضرات میرے ساتھ کئی سارے ساتھی جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہیں ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضروری احکام میں سے ہیں، حج کے ضروری ارکان میں سے ہیں، اگرچہ فرض تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے حج کے اعمال میں سے ہے۔ تو کہنے لگے میں نے جا کر دیکھا کہ بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور ایک بندہ ہے وہ زور سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع جو ہے وہ اس کی دعا پر چیخ و پکار کے ساتھ آمین کہہ رہا۔ تو کہنے لگا میں بھی ذرا قریب چلا گیا، دیکھو کون ہے اللہ کا بندہ جو دعا کر آ رہا ہے اور اتنا بڑا مجمع چیخ و پکار کے ساتھ رو رو کر اور یہ دعائیں کر رہا ہے، میں بھی تو شریک ہو جاؤں۔ کہنے لگا میں جب قریب گیا میں نے ذرا آس پاس اوٹ میں جا کر دیکھا کہ وہ بندہ کون ہے، دیکھا تو یہ وہی درویش اور فقیر آدمی تھا، وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور رو رو کر دعا کر رہا ہے، اور حجاج کرام کا ایک بڑا مجمع اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے تھے۔ میں بھی شریک ہو گیا اس کی دعا کے ساتھ، خیر کرتا رہا روتا رہا، حجاج بھی رو رہے ہیں، آہوں اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، اور مینا کی ساری وادی میں اس کی آہیں نکل رہی ہیں، وہ چیخ و کہتا ہے بل بلا کر وہ رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے جیسے ہانڈیاں ابلتی ہو، ایسے رو رہا ہے۔ کہتا ہے دعا اس کی ختم ہوئی، لوگ اسے ملے، چل پڑے لوگ اپنے اپنے اگلے اعمال کی طرف۔ میں چھپکے سے بیٹھ گیا، میں یہ دیکھتا رہا یہ تو وہی ہے جو مجھے راستے میں ٹکرایا تھا، آگے میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اب اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، اب میں اس کا پیچھا کروں گا، میں پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج کے دیگر اعمال بھی ادا کروں گا۔ کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا، جب لوگ سارے چلے گئے تو یہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں تیرے در کا بھیکاری بن کے آیا ہوں، یا اللہ یہ لوگ سارے کھڑے ہوئے تھے میرے ساتھ آمین آمین کہتے جا رہے تھے، اب اللہ آخری بات اور بھی سن لیجئے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی جانور ذبح کر سکوں، اور قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی نہیں کریں گے آپ حج قبول نہیں کریں گے، یا اللہ پیسہ نہیں ہے کہ کوئی میں جانور خرید لوں، کوئی دمبا اور کوئی بکرا خرید کر میں جانور پہ چھری پھیر کے ذبح کر دوں اور اپنا دم ادا کر دوں، دم شکر ادا کر دوں، میں یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یا اللہ اب پیسہ تو نہیں ہے، قربانی تو میں نہیں کر سکتا، اب ایک ہی چیز ہے میرے پاس کہ یا اللہ میری قربانی قبول کر لے، مجھے موت دے دے لیکن میرا حج قبول کر دے۔ کہلیں یہ لفظ ادا کرتے کرتے بس یہ الفاظ کہنے تھے کہ اچانک اس کی روح پرواز کر گئی اور مر گیا، انتقال کر گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے اللہ ان کی زبانوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رکھتے، ان کو جلدی بلا لیتے ہیں کہ یہ دنیا تیرے قابل نہیں ہے، تو آ جا میرے پاس۔ ہم دوستو ایسے بزرگوں کی اور ایسے اولیاء کی اولادوں، یہ بر صغیر پاک و ہند سے ہمارا تعلق ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین کے چپے چپے پر اولیاء نے ہم تک دین پہنچایا تھا۔ یہ دادا گنج بخش رحمہ اللہ کوئی تھے، یہ نظام الدین کوئی تھے، یہ بڑے بڑے اولیاء اور بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بات کی بر صغیر کی آج کی تاریخ میں انار کے درخت کے نیچے کسی نے مدارس کا جال پھیلایا تھا، کوئی نانوتوی تھا، کوئی تھانوی تھا، کوئی گنگوہی تھا، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں۔ یہ مجدد الفسانی گزرے، یہ شاہ ولی اللہ گزرے، یہ مہاجر مکی گزرے، امداد اللہ مہاجر۔ ارے ہماری تاریخ تو بڑی سنہری تاریخ ہے۔ اس لیے جب ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں تو ہمیں اس کی بھی لاج رکھنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو
یہ دینی واقعات سنائیں، انہیں سیرت کا مطالعہ کروائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے، انہیں بتائیں محمد الرسول اللہ کون ہے، انہیں بتائیں صحابہ کرام کا ذوق کیا تھا، انہیں بتائیں ہماری تاریخ میں صحابہ کرام کا کیا عمل رہا، انہیں بتائیں کہ ہم تک دین کیسے پہنچا۔ واللہ میں صاف اور کلیئر بات کر رہا ہوں، اگر بر صغیر کے اندر محمد بن قاسم نہ آتا، اگر بر صغیر کے اندر یہ اکابر نہ آتے، اگر بر صغیر کے اندر یہ انگریز اور برٹش سے جنگ لڑنے والے ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر نہ ہوتے، تو ہمارا حشر بھی ان ہندوؤں کی طرح ہوتا جو ہندو آج بھی بتوں کے سامنے بیٹھ کر گائے کا پیشاب پیتا ہے۔ آج بھی یہ مثالیں ہندوستان کے اندر کیا میں اور آپ نہیں دیکھتے؟ آج بھی ہندو اس نظریے پر موجود ہے، لیکن سلام ہو، کروڑوں سلام ہو ان اولیاء پر جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کی ایمان کی حفاظت کی۔ ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اور ہماری وجہ سے آج آنے والی نسل مسلمان ہے، اور انشاءاللہ ہانگ کانگ کے چپے چپے پر یہ مدارس کا جال پھیل رہا ہے۔ یہ حافظ فرمان صاحب ہیں، یہ کولون مسجد ہے، یہ ختم نبوت کا نظام مدارس کا ہے، یہ اور یہاں پر دیگر مدارس ہیں، یہاں یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان میں سے حافظ بن گئے، پھر یہی بچوں نے آگے چل کر حافظ قرآن بنانا ہے۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا آخرت۔ میرے یہ دو شاگرد ہیں، آج چلتے چلتے استاد جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس پروگرام پہ جا رہا ہوں، میں نے کہا ساتھ چلو۔ یہ قرآنی کمپیوٹر طالب علم ہیں میرے ساتھی، حافظ عمر، یہ حافظ حمزہ۔ 2-3 دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا لائبریری کے اندر، یہ حافظ فرمان صاحب جانتے ہیں کہ ان بچوں کی کوالٹیز کیا ہے، میرے کئی سارے دوست جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے انتہائی ماہر کمپیوٹر بچے ہیں، انہوں نے پورا قرآن آیت نمبر کے ساتھ زبانی یاد کیا دوستو، پورا قرآن صفحہ نمبر سے زبانی یاد کیا ہوا ہے دوستو، پورا قرآن سورت نمبر کے اعتبار سے یاد کیا ہوا ہے، پورا قرآن ان کو لفظ بلفظ پرنٹ ہے ان کے سینوں کے اندر۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میرے ساتھی واقف ہے الحمدللہ، شاید کہ دنیا کے اندر چند بچے ہیں 5-4 انگلیوں میں گنے جانے والے، ان میں سے یہ 2 بچے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اور ملکہ عطا کیا ہے۔ میں نے پچھلے سال ان کو میں جکارتا کے اندر امام کعبہ سے میں نے ملاقات کروائی تھی، اور یہ حضرات وہاں انہوں نے بھی ان سے سوالات کیے تھے الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہانگ کانگ جیسے غیر مسلم ملک کے اندر ہماری نسلوں پر اس طرح کی محنت ہو رہی ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے ان کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر ایک وعدہ لیا حافظ فرمان صاحب، میں آخری بات کو ختم کروں، میں نے کہا دیکھو مجھے 6-7 سال ہو گئے ہیں ہانگ کانگ کے اندر گزارتے گزارتے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار میں نے کیا میں نے کچھ کیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے؟ یا صرف مجھے آئی ڈی کارڈ مل گیا، یا یہاں مجھے پاسپورٹ مل جائیں گے، یا یہاں میرے ڈالر بن جائیں گے؟ میں ایک دفعہ سوچ کبھی 4-5 دن پہلے ہم لوگ ایسی خیال و خیال میں بیٹھے ہوئے تھے کولون مسجد کی لائبریری کے اندر جہاں میرا آفس بھی ہے، میں بیٹھتا بھی وہاں پر، میں نے کہا یار بات سنو، میرے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، تم ہی حافظ طالب علم ہو، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم ہی حافظ طالب علم ہو اور تم ہی اسی کام کو کرنے والے۔ میں نے کہا دیکھو ایک وعدہ کر لو میرے ساتھ، وہ وعدہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ کھلی ہے یا ہماری آنکھ کل کو بند ہو جائے گی، تم یہ ارادہ ضرور کر لو کہ ہم میں سے ہر ایک لڑکے نے کم از کم 100 سے زیادہ حافظ قرآن یہاں ہانگ کانگ کے اندر پیدا کرنے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اگر تم چند لڑکوں کو حافظ قرآن بنایا تو تم بھی یہ ذہن میں ابھی چند دن پہلے میرا تعلق کراچی سے، آپ سارے دوست میرے جانتے ہیں، تو میرے وہاں استاذ ملے، ان کا نام تھے قاری اقبال، چکوال کے تھے، بھائی ملک عبد المجید صاحب وہ بھی چکوال کے تھے، اور وہ میرے استاذ تھے، کراچی میں مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ تو میرا ایک استاذ کا ان کے ساتھ تعلق تھا، میں گیا، ملا، تحفہ دیا، گپ شپ لگائی، تو پرانی یادیں تازہ ہوئی، تو ایک ڈرا تھا ان کے سامنے وہیں صفہ مدرسے کے، تو وہاں ڈرا کھولا، ایک فائل نکالی، تو کہتے ہیں شعیب میاں، اپنے خاص اسٹائل کے، شعیب میاں تمہیں پتہ ہے میرے پاس قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی تعداد 350 ہو گئی ہے، میں نے 350 حافظ قرآن پیدا کر دیے کراچی میں، اور ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ میں نے کہا استاد جی آپ فکر نہ کریں، اب ہانگ کانگ میں آگے بھی کہانی چل رہی ہے۔ یہ ہمیں اور تو میرے دامن میں کچھ نہیں ہے دوستو، یہی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ حافظ فرمان صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ ماشاءاللہ میرے والد صاحب پچھلے یاد ہوگا آپ کو، حافظ فرمان صاحب 1.5 سال پہلے میرے والد صاحب یہاں پر آئے بھی تھے، بڑے خوش بھی ہوئے تھے، بلکہ ان کا تو براہ راست بھی میرے والد صاحب کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ فرمان صاحب کی محنت کو قبول فرمائے۔ بھائی ملک عبد المجید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں دیگر جو منتظمین ساتھی انتظام کرتے ہیں یا تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، جو بھی اس مدرسے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے،
ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا۔ میں نہیں جانتا کون ساتھی، اللہ سب کو جانتا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ سب کو اجر دے۔ میری گفتگو کافی لمبی ہوئی، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے احساس بھی ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہے، بس اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ دعا کریں۔